السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله. پچھلے جمعے میں ہم نے آواز تھوڑی زیادہ پچھلے جمعے میں ہم نے اسراء کے بارے میں بیان کیا تھا. اسراء کا لفظی معنی ہے رات کو چلنا. اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ بیت المقدس جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی. شراب کا لفظی ویسے معنی ہے پینا.
عربی میں اسے خمر کہتے ہیں. خمر کا معنی ہے ڈھانپ لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اسے کہتے ہیں خمر. عورتیں جو بڑی چادر استعمال کرتی ہیں انہیں بھی خمار کہتے ہیں، اوڑھنی. تو خمر کا معنی ہے ڈھانپ لینا. دراصل نشہ آور چیز جب آپ پیتے ہیں تو آپ کے دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا شراب. ویسے شراب کا معنی ہے پینا، کوئی بھی چیز آپ پی لیں. جیسے ہم کہتے ہیں مشروب، تو مشروب بھی اس سے بنا ہے پی ہوئی چیز یا پینے والی چیز. تو آپ کے سامنے خمر پیش کی گئی، یعنی شراب اور دودھ، کہ ان میں سے ایک چیز پسند کر لیں. تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا دودھ کی طرف، یا ویسے اشارہ کر دیا تو آپ نے پھر دودھ پسند فرمایا. تو وہاں پھر کہا گیا کہ اگر آپ شراب پسند کرتے خمر تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے دودھ کو پسند کیا. اور دودھ میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ میں استعمال ہو جاتا ہے. دودھ میں سے مکھن بنتا ہے، دہی بنتی ہے. تو یہ آپ نے اس دودھ کو پھر پسند فرمایا کہ آپ کو ہدایت کی راہ فطرت دکھا دی. پھر وہاں سے آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے. معراج کا لفظی معنی ہے سیڑھی، ایسی چیز جس پہ چڑھا جا سکے. تو زمین سے آسمان تک سیڑھی لگائی گئی. اللہ عالم الغیب، وہ عالم العلام ہے. اتنی لمبی سیڑھی اللہ تعالیٰ نے لگا دی زمین سے آسمان تک. اتنی سائنسی ترقی کے باوجود یہ سیڑھی آج تصور ہی نہیں آتا. جیسے ہمارے یہ ہوتی ہے لگا دی جاتی ہے جی لفٹ، کہ آپ بٹن دبائیں تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. وہ گویا چڑھنا نہیں تھا، شکل سیڑھی کی تھی. تو آپ اس پہ آپ جیسے کوئی بٹن دبایا حضرت جبریل نے تو آپ پہنچ گئے پہلے آسمان پر. آسمان اور زمین کے درمیان 3 تہیں ہیں، 3 پرتیں ہیں. ایک پرت جو ہے جسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں، اور نیوٹن نے دیکھا کہ وہ پھل گرا ہے سیب، تو اس نے کہا یہ کوئی چیز ہے جو اسے نیچے کھینچ رہی. تو اس کا اصول بن گیا گریوٹی، کہ جی ہر چیز وہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی. ایک طے تو یہ ہے کہ زمین، چونکہ زمین کی کشش زیادہ ہے، جیسے مقناطیس ہے، آپ جتنا قریب کرتے جائیں گے اتنی اس میں قوت ہوگی. دور کرتے جائیں گے تو فاصلہ زیادہ ہوتا جائے گا، وہ کشش کم ہوتی جائے گی. زمین کے جتنی نزدیک کوئی چیز آئے گی، بھاری ہو یا ہلکی، وہ زمین اسے اپنی طرف کھینچے گی. ایک پرت ہے جہاں نہ اوپر چیز جاتی ہے نہ نیچے آتی. جو یہ پرت ہے اس میں چاند، سورج، ستارے، سیارے بالکل اسی تہ میں وہ تیرتے، یعنی وہ زمین انہیں کھینچتی نہیں، یعنی وہاں زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے اس تہ. اور تیسری تہ شروع ہوتی ہے جہاں چیزیں اوپر جاتی ہیں، وہاں ملا الاعلیٰ فرشتے، اور وہاں یعنی اصول ہے جیسے یہاں نیچے چیزیں آتی ہیں وہاں اوپر جاتی ہیں. تو یہ 3 تہوں سے گزار کے وہ سیڑھی کو آسمان تک لگایا گیا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کتنی، جو نظر بھی نہیں آئی کسی کو. سیکنڈز میں آپ 1 منٹ کے چند حصوں میں آپ کہہ سکتے. وہ ذوالجلال والاکرام، ایسے اسے نہیں کہا جاتا. اللہ کا جو
نام ہے نا ذوالجلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے، تو یہ ایسے نہیں پڑھ گیا، اس کی کاریگری اتنی ہے 1 منٹ کے آپ سینکڑوں حصے بنا لیں شاید، تو اس میں وہ سیڑھی لگائی گئی کہ آپ زمین سے آسمان تک پہنچ گئے، جب ان چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسی لیے کفار نے اعتراض کیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے 40 دنوں کا سفر مکے سے مدینہ بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمان کی سیر، پھر کہتا ہے جی میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، پھر جی میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، رب کریم سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کے پاس بار بار چکر لگے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، مخلوقات دیکھی، گھر دیکھا اپنا، نہر کوثر دیکھی، نہر کوثر دیکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ واپس بھی آ گیا اسی رات کے ایک لمحے میں۔ معجزہ جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے، کوئی بندہ کہے کہ جی میں 1 منٹ میں یہاں سے امریکہ سے ہو گیا، آج بھی کوئی نہیں مانے، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے منظر اپنے نبی کو دکھلا دیا، بتاتے گئے یہ دیکھا، وہاں پہنچا، یہ دیکھا، ششدر، حیران، پریشان۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے یہاں دروازے ہیں گھروں کے، ایسے آسمان کے بھی دروازے۔ آواز آئی، کون؟ کہا گیا کہ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اجازت ملی؟ ہاں جی اجازت ملی۔ دروازہ پھر کھلا، 7 آسمانوں کا یہ حال کہ جبریل بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور نبی کریم کو بھی اجازت ملتی ہے تب دروازہ کھلتا ہے۔ دنیا جہان میں سب سے قیمتی، اعلیٰ، افضل، بالا، عرفہ اگر کوئی ذات مخلوقات میں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں میں سب سے بڑی ذات حضرت جبریل امین، ذو مرتن، طاقتور اتنا ہے کہ شدید القوا، مطاع ثم امین۔ آسمان کے فرشتوں میں جبریل جیسا کوئی فرشتہ نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی، ان کی بھی حد ہے، اور حدیں لگانے والی ذات میرے اللہ کی، لامحدود ذات صرف اللہ کی۔ نبی کی ذات بھی محدود، جب تک بلاوا نہیں آیا نہیں گئے، نہ بیت المقدس جا سکے، نہ معراج پہ جا سکے۔ اس لیے سب سے پہلا عقیدہ، چونکہ یہ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے 27 رجب تک لوگ ایسے ایسے قصے سنائیں کہ آپ دھنگ رہ جائیں کہ کہاں سے باتیں نکال لاتے ہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جتنا مرضی جی اللہ کے رسول نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو، اور جی کمرہ بند ہو گیا، اندر احمد احد ایک ہو گیا، ایسا ایسا جھوٹ، ایسا ایسا فراڈ، چہروں پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مسندیں سجائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے عہدے، حضرت اللہ لکھا جاتا ہے، مناظر اسلام لکھا جاتا ہے، القاب ملتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے جھوٹ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں، اور اس کو تبلیغ کا نام، رسول اللہ سے عشق محبت کا نام، حالانکہ رسول اللہ سے محبت اسی قدر ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ ہم جو پڑھیں گے قرآن سے اتنی ہی محبت اپنی طرف سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو معراج کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ نے کیوں نہیں بیان کیے قصے؟ تو پوچھنے والا پوچھے، اگر اسی کو محبت کہتے ہیں تو صحابہ کرام نے یہ محبت کیوں نہیں کی ہے؟ اہل بیت میں سے فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضی، سارے اہل
بیت میں سے کسی نے یہ واقعات نہیں لکھے جو اپنی طرف سے بیان کیے جاتے. گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں محبت زیادہ ہے اصحاب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا انہوں نے بیان نہیں کیا. آپ کی تعلیمات احادیث کی صورت میں جنہوں نے پہنچائی انہوں نے بیان نہیں کیا. احادیث کی 6 بڑی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں، مسلم، امام احمد، مسند احمد، بڑی بڑی 7 کتابیں، موطا امام مالک کی کتاب، 8، کسی کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے جو موجودہ بیان کی جاتی کہ جی آسمان پہ جشن ہوا کہ محبوب ملنے آیا ہے محب کو، دروازہ بند ہوا، محبوب اور محب ایک ہو گئے، احمد اور احمد ایک ہو گئے. حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، حضرت عائشہ سے ایک تابعی پوچھتا ہے، اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی جو تجھے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ مانا. اللہ کے نور کے آگے جو اللہ کا چہرہ ہے وہاں بے شمار نور کے پردے، فرمایا اگر ان میں سے اللہ کا نور سے پردے ہٹ جائیں زمین و آسمان جل کے راکھ ہو جائے. وہاں زمین کے لفظ کہ زمین ساری راکھ ہو جائے. کیوں؟ اللہ کا نور اتنا طاقتور ہے کوئی دنیاوی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ پا ہی نہیں سکتی، ہاں وہ دیکھ سکتا ہے. اب یہ کہنا جی قیامت کو دیکھیں گے، وہ جسم بھی اور آنکھیں بھی اور جہان بھی اور. آج ہم روح کو نہیں دیکھتے، آج ہم عقل ہے عقل کو نہیں دیکھتے. ہم جو اعمال کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان کو وزن کی صورت دی جائے گی، یعنی اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن. آدمی وہاں فرشتوں کو بھی دیکھے گا، وہاں آدمی روحوں کو دیکھے گا، آدمی وہاں جنت کو دیکھے گا، دوزخ کو دیکھے گا، وہاں آدمی نہر کوثر کو دیکھے گا. واہ، یہ جو آنکھیں ہیں یہ اللہ کو دیکھ سکتی نہیں، چاہے نبی کی ہو، چاہے کسی ولی کی ہو، چاہے فرشتے کی ہو. سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل بھی نہیں گئے جو سارے فرشتوں کے سردار. تو ہمارے یہاں کہانیاں سناتے ہیں اور مقصد کیا ہوتی ہے؟ واہ واہ، بلے بلے، اور عزت لوگے نہیں بڑا عالم. ایسے علم پہ شرم اور لعنت جو لوگوں کے عقائد خراب کرے اور صرف اپنی بابا کے لیے پورے دین کا بیڑا ہی غرق کرے. آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، جتنے مرضی آپ رسول اللہ کی محبت کے دعوے کریں، اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ کی توحید میں خلل آ گیا اس محبت کا فائدہ کوئی نہیں. پوچھا گیا کون؟ کہا گیا جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعوت دی گئی؟ حدیث کے لفظ کیا دعوت دی گئی؟ ہاں جی بلایا گیا، دروازہ کھولا گیا، سامنے ایک بزرگ بیٹھے. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ آپ کے بابا حضرت آدم. قائد پہ سلام کر گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نیک بیٹا، نیک نبی، نبی صالح، ابن صالح، نیک بیٹا، نیک نبی. کیونکہ باپ آدم کی اولاد ہے جتنی، میں اور آپ سارے آدم کے بیٹے، اس میں بشمول نبی. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے، آدم کی اولاد. حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی اولاد بھی مٹی کی ہے. بعض لوگوں نے رسولوں کی ذات ہی علیحدہ کر دی اور بشر سے نکال دی
دیا. آپ کو بیٹا کہا حضرت آدم نے. لوگ کہتے ہیں ظاہری صورت میں بشر اور دھوکہ دیتے ہیں. آپ سراسر بشر بلکہ افضل البشر. کائنات میں کوئی انسان بشر ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ جیسا ہے. بشری سارے تقاضے. پھر حضرت آدم سے دعا سلام کے بعد دیکھا کہ دائیں طرف نکات ہیں اور بائیں طرف نکات. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں. پوچھا حضرت جبریل سے یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دائیں طرف وہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں جو روحیں ایمان والی, اور بائیں طرف وہ جو کافر ہیں انکار کرنے والے. جیسے ہمارا کوئی بیٹا کامیاب ہو تو خوشی ہوتی ہے, ناکام ہو تو غمی ہوتی ہے. دائیں طرف دیکھتے ہیں یہ میرے بیٹے جنت میں جائیں گے, خوشی ہوتی ہے. بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ بیٹے میرے دوزخ میں جائیں تو غم کرتے ہیں. روحوں کی صورت. ایک وقت تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم روحوں کی صورت میں تھے. اللہ نے پوچھا تھا لستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں ہر ایک نے پکار کے کہا تھا کہ ہاں جی آپ ہمارے رب. اور اللہ نے اسی عہد یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ رکھا جن جنوں یاد آ جاتا ہے. اب یہاں ہم میں کتنے ہوں گے جو پیدائش کے دن اپنا یاد کریں کہ ہم کیسے تھے؟ کسی کو بھی علم نہیں ہوگا. لیکن وہ چونکہ حقیقت, آپ جب ایک دن کے تھے, آج میری عمر مثلا 39 سال 40 سال, تو پہلا دن جو میرا زندگی کا تھا مجھے یاد نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا دن تھا ہی نہیں. روحوں کا وہ جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا تھا, ہمیں یاد ہو یا نہ یاد ہو ماننا پڑے. پھر وہاں دوسرے آسمان دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا گیا کون؟ وہی کلمات جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعوت دی گئی؟ بلایا گیا؟ بلاوا ہے؟ ہاں جی بلاوا. دروازہ کھولا گیا. دو نبی وہاں, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, خالازاد بھائی. اور عیسیٰ وہ ہیں علیہ السلام جن کو قیامت کا دن اتارا جائے. رسول اللہ نے پھر خلیے بھی بیان فرمائے. اور میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا, درمیانہ قد, چوڑا چہرہ, بال لمبے بال جیسے, اور سر جھکاتے ہیں تو جیسے وہ پانی گرتا ہے, زرد رنگ کے قطرے, درمیانے قد کے, سفید رنگ کا, ان کا کلر سفید رنگ, سفید میانے قد کے, آسمان پہ زندہ ہے. یعنی اسی حیات کے ساتھ جو ہماری. اور یہ جو آسمانی زندگی وہاں خوراک نہیں ہے, آسمانی زندگی روحانیت کی ہے. اب فرشتے خوراک نہیں کھاتے, حضرت عیسیٰ وہاں خوراک نہیں کھاتے, زندگی الگ ہے. جب یہاں آئیں گے رسول اللہ نے فرمایا دو فرشتوں کے پروں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں. پھر یہاں آکے نیا سلسلہ زندگی. یحییٰ اور عیسیٰ دوسرے آسمان پہ سلام کہا, السلام علیکم. آگے سے جواب ملا, نیک بھائی, نیک نبی, اخن صالح, اخن نبی صالح, نیک نبی, نیک بھائی, دونوں نے بھائی کا. پھر تیسرے آسمان دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ پوچھا گیا کون؟ وہی سوال, جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت ملی؟ ہاں جی دعوت ملی. پھر دروازہ کھولا گیا. تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام. فرمایا قد اوتیا شطر الحسن. حضرت یوسف کو میں نے دیکھا کہ کائنات کا آدھا حسن ان کو دیا گیا, یا حسن کا ایک بڑا حصہ ان کو دیا گیا. ان سے ملاقات, وہاں بھی سلام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی صالح, اخی صالح, نیک بھائی, نیک نبی. پھر چوتھا آسمان حضرت ادریس. سوال وہی ہے کون ہے؟ جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد. اجازت ملی ہے؟ ہاں جی اجازت ملی, صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت ادریس چوتھے آسمان، وہاں پھر السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہی نیک بھائی نیک نبی۔ حسد ہم میں ہے، ہم جو ہے نا بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، آپس میں لڑکے پڑھتے ہیں، کلاس اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم، ایک دوسرے سے حسد، ہم علماء ہیں ایک دوسرے سے حسد، اساتذہ ہیں ایک دوسرے سے حسد، ایک کی تعلیم زیادہ ہو جائے دوسرے کو محسوس ہوتی۔ انبیاء میں حسد نہیں، انبیاء میں حسد نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں معصوم کہا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، چاہے اہل بیت ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہو، نبی کا اہل بیت بھی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف نبی کی ذات ہوتی۔ انبیاء کیوں، ان میں حسد نہیں ہوتا، اور حسد ہی مین خرابی ہے جس سے آدمی بچ جائے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، کہ آپ کا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ یہاں ایک حدیث سنا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ بندہ پاک صاف کیسے ہوتا ہے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں صحابہ میں فرمایا یہ بندہ جنتی۔ وہ ایک صحابی کہتے مجھے تعجب ہوا کہ آپ نے اس کا نام لے کے فرمایا جنتی، کہتا میں اس کے پیچھے گیا، تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس کے پاس رہے، اس نے کہا خوش آمدید، صبح ہوئی پوچھا تیرا کون سا عمل ہے کہ تجھے نبی رحمت نے جنتی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں، سارے جیسے عمل جیسے ہو، ایک عمل ہے کہ رات کو جب میں سونے لگتا ہوں پوری دنیا سے نفرت ختم کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور رسول اللہ اس کو کنفرم جنتی کہتے ہیں۔ یعنی جنت حاصل کرنا انتہائی آسان کہ آپ کا سینہ سلیم الصدر، سینہ پاک صاف ہو، نہ کسی کے خلاف بغض، نہ کسی کے خلاف حسد، نہ کسی کے خلاف کینہ، نہ کسی کے خلاف نفرت، اپنے اللہ کے لیے ساری کائنات کو معاف کر کے سوئے۔ اللہ کریم کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اپنی جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ وہاں پھر 4 آسمان وہ دیکھ لیے، 5ویں پہ پھر دروازہ کھٹنا ہے، کون ہے جی؟ جبریل، 7 والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ملی ہے؟ ہاں جی اجازت ملی ہے۔ دعوت ہے؟ ہاں جی دعوت۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں ہے حضرت ہارون، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے بھائی، یہ وہ واحد پیغمبر ہیں، نبی، پیغمبر نہیں نبی، جن کو حضرت موسیٰ نے خود مانگ کے لیا، کہ اللہ نے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جائیے، اسے باز کیجیے، سرکش۔ انہوں نے کہا تھا میرے بھائی کی میرے ساتھ مدد کیجیے، میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ نے یہ واحد نبی ہے جس کے کہنے پہ اس کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، وہی کلام السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابن الصالح، اخی صالح، نبی صالح، نیک بھائی، نیک نبی۔ 6واں آسمان، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہی سوال جواب ہر ایک سے۔ رسول اللہ نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم رائن، ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے، ہم میں سے ہر بندہ اس سے پوچھا جائے گا۔ خامد ہے بیوی کے بارے میں، بیوی ہے خامد کے بارے میں، والد ہے اولاد کے بارے میں، اولاد ہے والدین کے بارے میں، استاد ہے شاگردوں کے بارے میں، شاگرد ہے استاد کے بارے میں۔ کلکم مسئول، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ جس کا کسی سے تعلق ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، کہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ایمان تب لائیں گے جب تیرے رب کو دیکھ لیں گے آنکھوں سے۔ رب کریم کو دیکھنے کی بڑی خواہش ہماری بھی ہے،
کہ رب کریم کا دیدار ہو جائے. رب کائنات کی خوشنودی ہی تو سب کچھ. اور رب کائنات کا چہرہ کیسا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. عزت جلال والا چہرہ. کائنات ساری مل جائے, رب کائنات کے چہرے جیسی لذت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, فرمایا لوگ جائیں گے جیسے یہاں بازار ہوتا ہے, وہاں نعمتوں سے بڑی زندگی, کوئی ٹینشن ہی نہیں, کوئی پریشانی. کتنے افراد ہیں کہ پریشان, ہر بندے ہی پریشان. جنت کہتے ہیں سکون نہیں ہے. یاد رکھیے سکون صرف جنت پہ ہوتا ہے. یہاں جو مومن ہے اسے پریشانی ہوگی, جس کو پریشانی نہیں ہے, جو مطمئن ہے, وہ سمجھے اس کے ایمان میں کمی. نبلوکم بالشر والخوف, ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. نقص من الاموال والانفس والثمرات, کبھی مال کم ہو جائے, کبھی جائیداد کم ہوگی, کبھی اولاد کا غم, کبھی پیسوں کا غم, کبھی بیماری کا غم, کبھی معاملات خراب ہونے کا غم, کبھی تعلقات خراب ہونے کا غم. کائنات کی یہ جو ہماری جہاں ہم بستے ہیں, مرنے تک ہم پریشانی ہمارا مقدر, اور اس کا حل کیا ہے؟ میرے رب کا ذکر, میرے رب کی یاد. رب کائنات کی جنت میں چکر لگا رہے ہو, اللہ تعالیٰ آواز آئے گی, اور جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی ہم خوش. کوئی چیز تو نہیں مانگ رہی, کوئی چیز, پھر بھی خواہش کرو, وہ چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں. اللہ کی قدرت کاملہ ہے. آج ہمارے کتنے افراد ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں, حالانکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. حدیث میں آتا ہے ایک میدان میں ساری کائنات اکٹھی ہو جائے, پہلے بعد والے, انسان, جن, جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی, جو مر گئے وہ بھی آ جائیں, ایک میدان میں کھڑے ہو کے رب کائنات سے ہر اپنے دل کی مراد مانگے. اللہ ایک ہی لمحے میں ساری کائنات کو عطا کر دے, اس کے قبضہ قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو. کوئی مایوسی کس بات؟ تو کالے پتھر میں, بند پتھر میں بلنے والے حقیر سے کیڑے کو پالتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہوگا امت محمدیہ کو 6 فٹ کا, 5.5 فٹ کا, 5 فٹ کا انسان وہ گھبراتا ہے میرا رزق تنگ ہو جاتا ہے. جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی اس کے سپرد ہے, عزت بھی اس کے سپرد, کوئی گھبرانے کی ضرورت. رب نے ایک سلسلہ رکھا ہے, ایک وقت آتا ہے جب حالات بدلتے ہیں, آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. کوئی گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ مومن گھبرایا ہی نہیں کرتا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے وہ نا امید صرف کافر ہوتے ہیں. بعض لوگ خودکشی کرتے نہیں, حالات اچھے نہیں. وہ جان اللہ کی امانت, مجھے آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی جان اللہ کی امانت کو ضائع کریں. جو اللہ کی جان کو ضائع کرے اللہ اسی طرح اسے جنت جہنم میں اسی طرح عذاب دے. تو اللہ وہ جنت میں ہوں گے, اللہ پوچھے گا کیا چیز چاہیے؟ کوئی چیز. اللہ کیا خوش ہے؟ ہاں جی خوش. چلو آج تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں. اوپر سے اللہ اپنے چہرے کو ننگا کر دے گا نور سے, فضا میں روشنی پھیل جائے گی, خوشبوئیں. حدیث میں آتا ہے جنتی جب اپنے رب کو دیکھے گا جنت کی ساری خواہشوں کو بھول جائے, ساری نعمتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. اور جب واپس اپنے گھروں کو جائیں گے, اپنے باغیچوں میں, تو وہ گھر والے پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو؟ آج ہم نے اپنے رب کا دیدار ہوا ہے. وہ آگے سے کہیں گے اسی لیے آج تمہارے چہرے چمک رہے. وہ موسیٰ کلیم اللہ دیکھنے گئے پہاڑ پہ, اللہ نے کہا اگر یہ پہاڑ سلامت رہا پھر دیکھ لو. اللہ نے ابھی اپنے نور کی تھوڑی سی جھلک ڈالی, پہاڑ
ہو گیا, کوئی دیکھ نہ سکا, حالانکہ وہ بھی موسیٰ کے صحابی تھے علیہ السلام, نہ وہ دیکھ سکے نہ موسیٰ دیکھ سکے. اور کلیم اللہ ان کو سلام کہا. آگے سے جواب, وعلیکم السلام, ابن الصالح, اخی الصالح, نبی الصالح, نیک بھائی, نیک نبی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آگے بڑھنے لگے. پوچھا گیا حسد کے آنسو ہیں؟ نہیں, رشک کے, کہ میرے بعد آئے مجھ سے مقام زیادہ لے گئے. ہے میرا بھائی, اس کا مقام زیادہ ہے. اور آپ بھی, اگر آپ کا کوئی بھائی آگے آپ سے بڑھ جائے, کوئی دوست یار, تو اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے کہ گویا میں کامیاب ہوا. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے. کہا کس بات کا افسوس؟ افسوس کوئی نہیں, صرف اتنا ہے بعد میں آئے, مقام بھی زیادہ لے گئے, اس کی امت بھی زیادہ جنت میں جائے. پھر وہاں سے آگے بڑھے. آگے 7واں آسمان, دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے جی؟ جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ملی؟ ہاں جی اجازت ملی. پھر وہاں سلام کہا, اپنے بابا ابراہیم کو دیکھا. کسی نے پوچھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل کیسی؟ فرمایا جیسی میری شکل ہے, میری شکل. کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ کو دیکھا تو کیسی شکل؟ فرمایا پتلا جسم, بال گنگریالے, نقش تیز. فرمایا لمبا قد, آنکھوں کی تیزی. موسیٰ علیہ السلام. پھر سلام کہا. اور جب کوئی بیٹا کامیاب ہو کے آتا ہے اور باپ کو دیکھتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی کامیابی کو دیکھتا ہے, تو دونوں کے دلوں کا منظر اللہ ہی جانتا ہے. بیٹا ہو حلالی, بیٹا ہو حلالی, حلال کھلایا ہو, تو اپنے باپ سے کیسے ملتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو اس جنت کا دروازہ میرا باپ. کتنے یہاں بدبخت ہوں گے ہمارے معاشرے میں کہ جو ماں کی تو قدر کرتے اور باپ کو کھٹے لائن لگایا ہو, کہ ماں کے قدم دباتے, پاؤں دباتے, اور باپ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. وہ میرے بھائی, اگر تیرا باپ نہ ہوتا یا تیری ماں نہ ہوتی, اس کا مقام زیادہ. اور خامد اس صورت میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی ماں کا مقام بڑا زیادہ ہے, اور ان مولویوں نے دھڑا دھڑ تقریریں کی, ماں کی شان, ماں کی شان. اور باپ بیچارہ حسرت سے مر جاتا ہے کہ اس کو نہ ماں پوچھتی ہے نہ اولاد پوچھتی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو لاتا ہوں میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے. آپ نے فرمایا اپنے باپ کو بلا. جب باپ آیا تو آپ نے بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دیا. فرمایا تیرا بیٹا بھی تیرا, تیرے بیٹے کا مال بھی تیرا. یہ جنت کا دروازہ ہے مین. اور جن کے فوت ہو گئے اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اور جن کے موجود ہیں آج وقت ہے, جب گھر سے نکلو باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو, باپ سے دعا لے کے نکلو. وہ تمہارا صاحبہ ہے. جس بندے کو باپ کی قدر نہیں ہے وہ گویا اپنے رب کا ناشکر ہے. اسی کی وجہ سے دنیا میں آیا. ایک حدیث میں آتا ہے خواہ ماں باپ ظلم کرے, اگرچہ ظلم کرے, ماں باپ سے بدتمیزی بنتی نہیں. اور میرا دائرہ ہی نہیں ہے, میرا باپ. اور شریعت میں ایک مسئلہ ہے, میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی قتل کر دے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے, قصاص. لیکن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل بھی کر دے تو بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جائے. اتنا حق ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے دن رات اپنے آپ کو کھپا کے تجھے پالا, لوگوں کے سامنے اپنا سینہ کرتا ہے کہ میرے بیٹے پہ آنچ نہ آئے, میری جان چلی جائے. تو جن کے باپ ہم سے گزارش ہے, ابھی وقت ہے. ایک وقت آئے گا خود ہی دفنا کے آئیں گے, پھر پچھتائیں گے کہ گھر سے روحانیت چلی گئی.
تو بوڑھا بابا گھر میں آج بیٹھا ہمیں دکھتا ہے نا جی، کماتا کچھ ہے نہیں، کھاتا ہے، ساری زندگی اس کو اٹھا کے اگر حج پہ حج کرواؤ تو اس کے ایک دن کا حق ادا نہ ہو. وہاں سلام کہا، وعلیکم السلام، النبی الصالح ابن الصالح، نیک بیٹا، نیک نبی. اور یہ وہی بیٹا ابراہیم کے سامنے جس کے لیے دعا مانگی کہ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو بیٹا اسماعیل صاحب ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان کو ایسا نبی عطا فرما جو تیری آیات پڑھے، ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے. اسی نبی کو آج اپنے سامنے دیکھیے. آدمی کہتا ہے دعا مانگی، دعا ہی نہیں قبول ہوتی. 3000 سال پہلے دعا مانگی، 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے، تقریباً 3500 سال کے بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی. ہم سمجھتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کے 3 جواب آتے ہیں. نمبر 1، بسا اوقات آدمی مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتا ہے، بسا اوقات آدمی مانگتا ہے لیٹ قبول ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی مر جاتا ہے، اللہ اس کو بندے کے لیے درجات کا سبب بنا دیتا ہے کہ قیامت کے دن درجہ مل جائے گا، مقام مل جائے گا. پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے اوپر ہے پھر سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پتے ایسے ہیں گویا کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. اس کا پھل ایسا ہے جیسے حجر ایک علاقہ ہے وہاں عرب میں، اس کے مٹکے ہوتے ہیں. فرمایا وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی ہے بیری، المنتہا جب جہاں تمام چیزیں رک جاتی ہیں، نیچے والے اعمال وہاں جاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھی، جو بھی کیا ہے، اچھا کیا برا کیا، سارے اعمال سدرۃ المنتہا تک ہر عصر اور صبح کے بعد، یعنی عصر کے وقت نماز کے بعد آپ اور میرے اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں. صبح فجر کے بعد اللہ کے ہاں اعمال جاتے ہیں. اور میں ان بھائیوں سے جو اٹھتے ہی 10 بجے اور جن کی نیند کا خاتمہ ہی 10 بجے ہوتا ہے، اور لکھا ہی نہیں جاتا کہ یہ اس نے اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی عبادت کی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رب کریم کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ اس بندے نے نماز پڑھی نہیں، بے نمازی، اگر شام سے پہلے فوت ہو گیا کن میں اس کا شمار ہو. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ برکت نہیں ہوتی جب اٹھنا ہی 10-11 بجے، سورج کی کرنوں پہ اٹھنا ہے تو کیا خاک برکت ہوگی. عادت بنائیں کہ آپ فجر کے وقت اٹھیں، صبح کی نماز باجماعت پڑھے، اپنے آپ کو ماریں. موسم ایسا ہے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور ویسے بھی ماشاءاللہ رات کو سوتے 2:30 بجے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کبرا دے دی ہے، موبائل اور اسپیشل پیکجز لگتے. اس نعمت سے بڑی کون سی نعمت؟ اور یہ تو ہم نے اسے جامع کوثر ہی سمجھ لیا ہے. اپنوں کے پاس اس وقت بیٹھتے ہیں جب نیٹ نہیں چلتا، کیوں جی سگنل نہیں آتے، پھر پتہ چلتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. اور بڑی عمروں کے افراد، چلو جوانی میں تو مان لیا کچھ، اور جس کی 50 سال عمر ہو جائے، 55، وہ بھی کہتا ہے کہ آج میرا نیٹ صاف نہیں آ رہا، اس میں رکاوٹ ہو گئی. وہاں اعمال جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ، اور اوپر والے اعمال پہلے اللہ جو حکم کرتا ہے وہاں آ کے رکتے ہیں. وہاں آپ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہاں اس بیری کو ایسے ایسے انوار، ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا، کائنات چاہے بھی تو اس کی تعریف نہیں کر سکتی، اتنی خوبصورت. وہاں ریڈ لائن، کوئی بندہ اوپر نہیں جا سکتا. جبریل امین بھی نہیں اوپر جا سکتے اس سدرۃ المنتہا سے جہاں سے گزارا میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پھر اللہ کریم نے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اللہ اتنا قریب ہوا جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو. اب 2 کمانے کیا، کمان کہتے ہیں تیر چھوڑنے کے لیے پرانے زمانے میں.
وہ اگر دو کمانوں کو اکٹھا کرے جو درمیان میں فاصلہ ہوگا اسے کہتے ہیں کعبہ قوسین. میرے اللہ کے رسول اتنے قریب آ گئے. دیکھنا نہ دیکھنا بعد کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا ہو گیا ہے. اور آج بھی اگر آپ کو فخر نہ ہو, آج بھی اگر امت محمدیہ اس بات پہ فخر نہ ہو تو کس بات پہ ہوگی کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جہاں کوئی نہ جا سکا, میرے نبی وہاں تک پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آل, آپ کی عظمت, آپ کی رفت پہ میری ساری کائنات قربان, پوری کائنات. اور وہ بڑا خوش نصیب جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں اس رسول کا ماننے والا ہوں جس رسول جیسی شان ہے ہی کس کی. اور وہاں پھر اللہ نے کہا کہ 50 نمازیں, اور ہم تو 5 کیوں روکتے ہیں, بعض بھائی سوئے ہوئے ہم اٹھا دے ذرا, کہ 50 نمازیں, کیونکہ یہاں سبحان اللہ نہیں ہوتی, کیونکہ پڑھنی نہیں. 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی. آپ تصور کریں اگر 50 ہوتی کس نے پڑھنی تھی, اور اگر 50 ہوتی کوئی پڑھتا سوائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم تو 5 نہیں پڑھتے, کیوں جی؟ اور جو 5 پڑھ لے وہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے ہی کوئی, وہ اسی پہ اتراتا ہے. میرے بھائی یہ تو فرض ہے. اترانے کی بات کیا ہے کہ آپ ساتھ والے کو حقیر جانے کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, یا میں یہاں خطبہ دے کے یا نماز پڑھا کے کہوں کہ مجھے بڑی فوقیت حاصل, اور یہ تو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں کرنی ہی کرنی, اس میں فخر والی بات کون سی؟ واپس آئے حضرت موسیٰ کے پاس, چھڑے آسمان, یہاں مکمل ہو گیا جی, تو 5 منٹ بیان کر لیں جی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے, تھوڑے بندے بولے. کیوں جی؟ مہنگائی بلوں نہیں کہتے, بس کروا دی گیس کے بلوں. ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے 45,000 کا بل ہے جی گیس, 46,000 کا. ماشاءاللہ. جب ہم خود نہیں اپنے بارے میں سوچیں گے پھر میرے بھائی اللہ کی حالات ایسے کر دے. 50 نمازیں. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, اچھے بندے کو تو منتخب ہی نہیں کرنا جی, ماڑا ہے, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, اس نے کون سے تھانے کچہری میں جانا ہے, اس نے کون سے ہماری بدماشی اس کو کنٹرول کرنا ہے, کہ کام ہم غلط کریں اور چھڑائے وہ. اب پھر آپ کہتے ہیں جی سیاست شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے, اللہ عقل عطا فرمائے, اللہ نمائندہ چنتے ہوئے اپنا یہ دیکھے کہ یہ دین والا ہے کہ نہیں, یہ اسلام والا ہے کہ نہیں, قرآن اس کو علم ہے کہ نہیں. ایسے نمائندے جن کو جنازے کی دعائیں نہ آتی ہوں ان کو ہم کرتے ہیں 5,000 10,000 پیسے لے کے پھر ہم ووٹ کرتے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. انہوں نے پوچھا حضرت موسیٰ نے کیا ملا ہے, انہوں نے کہا 50 نمازیں. انہوں نے کہا 50 نمازیں پڑھنی کس نے؟ آپ تو بڑے خوش ہو کے آگے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی, 50 نمازیں پڑھنی کس نے؟ انہوں نے کہا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا واپس جاؤ. حضرت جبریل کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا چلے جاؤ, گزارش کی 10 نمازیں کم ہو. پھر آئے, اب کیوں آئے, 40 رہ گئی. اس نے کہا اترانے کی بات کیا ہے؟ پھر میں آخر میں بتاؤں گا کیوں میں بھیج رہا ہوں. پھر واپس 30 نمازیں, پھر واپس گئے 20 نمازیں, پھر واپس 10. حضرت موسیٰ کے بعد بڑے خوش خوش ہیں, اب تو 10 رہ گئی. انہوں نے کہا اور کم کروا لو. پھر گئے 5 رہ گئی. اور ہمارے بات بھائی کہتے ہیں ایک اور چکر لگا لیتے کریا کرم ہی ہو جاتا, کیوں جی 5 بھی نہ رہتے. انہوں نے کہا واپس جاؤ. اس نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے, میرا رب کہے گا کہ ہم 50 سے 5 کر دی, اب یہ بھی قبول نہیں کرتے. تو حضرت موسیٰ نے آگے سے کہا میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہوئی تھی, اور میری امت آپ کی امت سے طاقتور تھی. کسی کی عمر 150 سال ہے, کسی کی 200 سال, کسی کی 125 سال. آپ کی امت کبھی ہارٹ اٹیک, کبھی کسی کو ہیپاٹائٹس, کبھی کینسر, کبھی کیا. میری امت میں کبھی کسی کو ہوا ہی نہیں تھا, 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تیری امت کیسے 5 پڑھے؟ اوپر سے آواز آتی ہے کہ اب یہ ہیں 5 ثواب 50 کا ملے. 50 کا جو سبحان اللہ کہتے ہیں 5 پڑھنی بھی ہے. کیوں جی؟ انشاءاللہ جو نہیں پڑھتے ہیں انہیں 5 پڑھنی. آپ 1 سے شروع کریں. ایک بندہ کبھی مسجد میں نہیں آیا تو 1 شروع کرے, 1 والا 2 شروع کرے, 2 والا
اور اگر 5 پڑھیں گے اللہ شاید تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ مجھ سمیت سب کو تہجد گزار بنائے. اس عبادت کا ثواب اور اس کا مزہ ہی علیحدہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, صرف میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہوں. پھر وہاں سے واپس آئے. اللہ پاک معراج صرف سننے کی نہیں, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.